ابھی گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، غیر ملکی ادارہ ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو شائع کیا تھا، اس میں غالباً کمبوڈیا یا کوئی ملک تھا، اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہاں کی حکومت نے ایسا کوئی قانون پاس کیا ہے کہ خواتین ایسا لباس نہیں پہنے گی جس کی وجہ سے مردوں کے اندر اشتعال انگیزی پیدا ہو اور ان کی جنسی خواہشات ابھار کی طرف چلے جائیں، ایسا لباس نہیں پہنے گی۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے ممالک بھی ہے کہ حکومت اپنے طور پر ایسے اقدامات کر رہی، لیکن نیچے کمنٹس لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کمنٹس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اب حکومت یہ کام ڈیسائیڈ کرے گی، حکومت اب اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ خواتین کیسا لباس پہنیں، اس میں حکومت کی کیا مداخلت ہو سکتی ہے؟ حکومت کو کیا حق حاصل ہے کہ کسی عورت کے لباس کے اندر وہ مداخلت کرے؟ بات ذرا سمجھ لیجئے، جہاں تک انسان کا لباس ہے، چاہے مرد کا لباس ہو چاہے عورت کا لباس ہو، اللہ نے، اللہ کے رسول نے کسی حد تک اس میں آزادی بھی دی ہے، لیکن مکمل آزادی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا لباس ایسا ہے کہ ان کی آستینیں بہت بڑی ہوتی ہیں یا کسی کی شلوار بہت زیادہ کھلی ڈلی ہوتی ہے، جیسے ہمارے بلوچ بھائی ہیں، اگر وہ لباس اسلام کے خلاف نہیں تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ کوئی سندھی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی جنا والی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی جالی والی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی کڑک ٹوپی پہنتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لباس میں کسی حد تک انسان کو آزاد قرار دیا ہے، لیکن مکمل آزادی نہیں ہے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، اس وقت ابھی بڑی عمر کی نہیں تھی، عمر یوں سمجھ لیجئے جیسے 12 سال 13 سال لگ بھگ اتنی عمر ہوگی ان کی۔ ان کا لباس کچھ ایسا تھا کہ جس پر اللہ کے رسول نے ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ اس عمر تک پہنچنے کے بعد پھر ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ دوسری دلیل ذکر کرتا ہوں، مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا، اور وہ دونوں قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے دوسرے گروہ کا اور دوسری قسم کے لوگوں کا میں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا، لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ معلوم ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ لباس ان کے جسم پر نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مائلات ممیلات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوگی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان کے یہ جو سر ہے یہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ تو یہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ یہ جنت کی خوشبو کو سونگھ سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت پر جو ہے سونگھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ لباس پر شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہے، مکمل طور پر آزادی نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں مسلم کے حاشیے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لباس پر یہ حدیث صادق آ سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ لباس عورت کا جو اتنا چست ہو کہ اس میں عورت کے ساخت وہ نظر آتے ہوں، اس کی قمیص ہے اتنی چست ہے، شلوار ہے اتنی چست ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہے، جو ساخت ہے وہ بالکل نمایاں طور پہ معلوم ہوتے ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی لباس پہن کر برہنہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح یوں بھی فرمائی کہ لباس تو پہنا ہے لیکن لباس اتنا چھوٹا ہے کہ جسم کو ڈھکتا نہیں ہے،
جیسے بعض خواتین لباس پہنتی ہے یہ پورا حصہ ان کا کھلا ہوتا ہے یا پورا کندھا کھلا ہوتا ہے. آپ مجھ سے اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، ایسا پرفتن دور ہے کہ انسان محفوظ نہیں رہ سکتا. اور تیسری تفسیر امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی یہ فرمائی ہے کہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس کے اندر سے جسم بالکل نمایاں طور پر صاف واضح طور پر معلوم ہوتا.